ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے دن اس تقریب کی مناسبت سے مجھے اظہار خیال کا موقع فراہم کرنے پر میں اس تقریب کے منتظمین کی تہہ دل سے مشکور ہوں، اور یہ نہ صرف میرے لیے خوش نصیبی ہے بلکہ سعادت بھی ہے۔ اب میں اپنی گزارشات کا آغاز اس التجا سے کرنا چاہوں گی۔ خدا رکھے تیرے ہی آستان سے مجھ کو وابستہ، خدا رکھے تیرے ہی آستان سے مجھ کو وابستہ، تیرے پیکر میں روشن نور کا مینار دیکھا ہے۔ علی وقار 19 فروری کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص کرم امت پر ہوا، اور ایک عظیم المرتبت ہستی نصیب ہوئی جس نے امت کو دل کی آنکھ کھولنے کا شعور عطا کیا۔ آج پاکستان، یورپ اور دنیا بھر میں بسنے والے تحریک کے کارکن اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، ان کی جبینیں جھکی ہیں اور آنکھوں میں تشکر کے گرم آنسو ہیں، اور ہر ایک دعا گو ہے کہ دست قدرت تجھے محفوظ ہمیشہ رکھے، دست قدرت تجھے محفوظ ہمیشہ رکھے، اس زمانے کی ہر ایک گرم ہوا کی زد سے تجھ پر آلام کا سایہ بھی نہ پڑنے پائے، تجھ پر آلام کا سایہ بھی نہ پڑنے پائے۔ میرا اللہ بچائے تجھے نظر بد سے، میرا اللہ بچائے تجھے نظر بد سے۔ علی وقار سینکڑوں جہتوں کو اپنی شخصیت میں سمیٹ کر مصطفی انقلاب کی طرف بڑھنے والی یہ عظیم المرتبت ہستی اپنی زندگی کی 72 بہاریں دیکھ چکی۔ میرے قائد کے داڑھی کے بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدل چکی، مگر آپ کا عزم و حوصلہ آج بھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور غیر متزلزل دکھائی دیتا ہے۔ 30 سالہ تحریکی دور میں 1000 سے زائد کتب لکھ کر ایک طرف آپ نے پوری دنیا کے اہل علم کو برتہ حیرت میں ڈال دیا، اور دوسری طرف 150 سے زائد ممالک میں 6000 سے زائد لیکچر سے حس و عام کے علمی، روحانی اور مذہبی شوق کی آبیاری ہو رہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کو عالم اسلام کی سب سے بڑی تحریک کا اعزاز دلانے والی اس عظیم المرتبت ہستی کے کارناموں کی گونج مشرق و مغرب میں سنی جا رہی ہے۔ عرب و عجم میں زمانہ آپ کو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ آپ ایک عظیم الحافظ، القاری، مفتی، محدث، مبلغ اسلام، مشایخ اسلام، شیخ الاسلام، سالار اسلام، کیمیاء دان، قانون دان، سیاست دان، مفکر قرآن، مترجم قرآن اور ایک مجدد زمانہ اور شیخ المشائخ ہیں۔ علی وقار موجودہ صدی میں زوال پذیر امت ایک مضبوط سہارے کے منتظر تھی، ایک ایسا سہارا جو یقین و عمل کے چراغ دلوں میں روشن کر کے تاریخ کا دھاڑا بدلے، ایک ایسا سہارا جو معاشرتی و ثقافتی زندگی کو دل پذیر و حسین بنائے، ایک ایسا سہارا جو خوابیدہ ضمیر ملت کو بیدار کر کے ایک نیا ولولہ، جوش، جذبہ، فکر اور قرار دے، ایک ایسا سہارا جو نہ امیدی اور مایوسی کے سمندر میں غرق ہوں کو یقین و عمل کے سفینوں پہ نیاز میں زندگی عرضوں کی منزل عطا کرے، ایک ایسا سہارا جس کی تشخیص ہمہ جہت اور مسیحائی لقمانی ہو، جو شبانی سے کلیمی تک کے ساتھ سے واقف ہو، ایک ایسا سہارا جس کی شخصیت ایک طرف احساس زیادہ دے کر لہو گرمائے اور دوسری طرف سلاطین کا پرستار کرے۔ جو ولولوں کو ابھارے، ظلم کو للکارے، سیاسی شعور کی بیداری کے لیے علم حسینیت اٹھائے اور کتاب ملت بیضا کی پھر سے شرازہ بندی کرے، جو نسل نو کو ساقیہ کوثر کی زلفوں کا اسیر بنانے کے لیے اس نے سراپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے بیان کرے کہ دل زمانی و مکانی قید سے نکل کر سوئے گنبد خضرا متوجہ ہو جائے اور اپنی زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال کو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کالم میں ڈالنے کے لیے نہ صرف مستعد ہو بلکہ سالکین و تائیدین کو سلوک و تصوف کا ایک عملی دستور بھی عطا کرے۔
اور فہم حدیث کے لیے ایسا سیدھا راستہ متعین کرے، ایسا سیدھا راستہ متعین کرے جو حقیقتاً المنات السبی ہو، جو ایک الگ تحقیق اور عرفان و سننا رکھتا ہو، اور جس کے فہم حدیث میں ادراک و کمال کو دیکھ کر اسلاف کی یاد تازہ ہو جائے، جس کے تائیدین کو دیکھ کر سری سختی کا خیال منعکس ہو جائے، اور جس کے زہد و ورع کو دیکھ کر ابن اسلانی کی یاد تازہ ہو جائے، اور نظام کہن اپنے سر پر کاری لگا کر سسکتی تڑپتی بیراہ بے منزل امت کو ذوق منزل عطا کرے۔ علی وقار، اس مسیحا نے تو نہ صرف اس مرض کی تشخیص کر دی بلکہ اس کا علاج بھی تجویز فرما دیا کہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ امت نے اپنا تعلق اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توڑ لیا ہے، اور مسلمان رہنماؤں نے رہنمائی کا مرکز گنبد خضرا کے بجائے واشنگٹن کو بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن پر گوشہ درود کا قیام دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں حلقات درود اور منار پاکستان پر ہر سال عالمی میلاد کانفرنس اسی کمزور تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ علی وقار، اب ضرورت اس عمل کی ہے، اور آج کے دن کا یہ پیغام بھی ہے کہ ہم اس نابغائے روزگار کے دستوں بازو بن کر اس کا پیغام گھر گھر، گلی گلی، کو بکو، کریا بکریا ہر ہاتھ کو عام تک پہنچائیں تاکہ امت زوال سے نکل کر عروج پا سکے۔ اب میں ان کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ مکین گنبد خضرا نے کرم فرمایا، اور وہ عظیم مفکر، مفسر، مجدد، محدث اور منارہ نور ہمیں نصیب ہوا جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کی روشنی کے حراق لے کر پوری دنیا کو منور فرما رہا ہے۔ تو پھر میں یہ کیوں التجا نہ کروں، خدا رکھے تیرے ہی آستہ سے مجھ کو وابستہ، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا، خدا رکھے تیرے ہی آستہ سے ہم سب کو وابستہ، خدا رکھے تیرے ہی آستہ سے ہم سب کو وابستہ۔ تیرے پیکر میں روشن نور کا مینار دیکھا ہے، تیرے پیکر میں روشن نور کا مینار دیکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔